دوستوں 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو یہ تسبیح پڑھے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی عمر کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کے حوالے دیے کہ جن کی تلاوت ان کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اور اس کلام میں موجود مختلف صورتیں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظائف اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا۔ حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک یعنی کہ یکتا جان کر، اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی سورت کی آیت کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس سورت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر سا تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لیں، اور یہ جو آیت ہے یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 113، وہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارتیں ارشاد فرمائی۔ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم یہ الگ الگ حروف ہیں۔ الف ایک حرف ہے، میم ایک اور لام ایک۔ اسی طریقے سے الف لام میم کا جو حروف ہے یہ ملا کر 3 بنتے ہیں۔ اللہ والوں، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ آج آپ کو جو کلمات پڑھنے کے بارے میں بتایا جائے گا، اگر آپ وہ کلمات، وہ آیات پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اس طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک سورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں، لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہو جائے گا۔
تو ناظرین جس سورت کی یہ آیت ہے اس سورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا۔ تو وہ آیت ہے پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کو پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ قرآن پاک کی 25ویں پارے میں واقع 45ویں سورت ہے جو کہ مکی سورتوں کا حصہ ہے۔ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی ہیں۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتیوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں ان کے اعمال نامے دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازش شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہو، رکاوٹ ہو، آپ کے کام میں کتنے ہی مسئلے مسائل کیوں نہ ہو، آپ لوگ جب بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیاں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل اور میرے رب کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا، آپ کے درجات میں بھی بلندیوں کا سبب بنے گا، آپ کے رزق میں مال و متاع میں خوب برکت وسعتیں پیدا ہوں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر بھیج دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے رزق اور روزی روزگار کا بہترین بندوبست ہو سکے۔ بس آپ لوگوں نے خلوص دل کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ ہرگز بھی آپ لوگ یہ نہیں سوچیے گا یا وسوسوں میں نہیں پڑیے گا کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا کاروباری مسئلے مسائل ختم ہوں گے یا نہ ہوں گے، کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد کاروباری مسئلے بھی حل ہوں گے، کاروبار بھی اگر چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ سب کی سب ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے معاملات سب ختم ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو بھی آپ کا مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ سب دور ہو جائیں گی۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں،
اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کے بندوبست اور انبار لگ جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعارف کا کوئی محتاج نہیں، تعریف جس کی بہت زیادہ ہے، تعریف کر کر کے تھک جاؤ، وہ خدا، وہ رب العزت انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرما دے گا۔ اللہ والوں، وہ رب جو ہر چیز سے باخبر ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیدائش کا جس کو علم ہے، جس کے پاس بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے تعداد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جاننے والا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے بولیں، آپ اونچا بولیں یا نیچا بولیں، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلے جانے والے کیڑے کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلے جانے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطانوں کا سلطان ہے۔ وہ کیوں آپ کو نہیں دے گا؟ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آپ مانگنے والے بنے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی ہم پر مصیبت بنتی ہے؟ ہم اپنے دوست احباب کے پاس مدد کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کے آگے آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، یعنی کسی طریقے سے بھی بس وہ ہمیں ادھار پیسے دے دے۔ ہم لوگ اس طرح سے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر مفلسی والی شکل لے کر، رونے والی شکل لے کر اور ایک بڑی بھرپور قسم کی ہم لوگ اسکرپٹ تیار کر کے جاتے ہیں جس کو سننے کے بعد وہ ہمیں پیسے دے دے۔ ادھار مانگنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہم لوگ اتنی ہی محنت اللہ رب العزت سے مانگنے میں کر لیں، رب کو منانے میں کر لیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اتنی ہی طاقت کا مظاہرہ وہاں کریں، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آہوزاری کریں، سینے میں ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ میں اپنے کلمے کی قسم پڑھ کے کہتا ہوں، اس طاقت کے ساتھ، اس تاثیر کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بولتا ہوں، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، رب کی مدد آئے گی، رب مدد ضرور کرے گا، لیکن مانگنے والے بنو، ہاتھ پھیلانے والے منگو، چھولی پھسارنے والے بنو، انشاءاللہ العزیز وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ وہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ جو سمندر میں مچھلی ہے وہ لاکھوں ٹن گوشت کھاتی ہے، اللہ پاک کتنی ہی مچھلیاں ہیں ان کو سمندر کے اندر لاکھوں ٹن گوشت دے رہا ہے، وہ آپ کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ آپ کی پریشانی ختم کیوں نہیں کرے گا؟ توکل کرو، رب کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کے بغیر تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ نماز کے بغیر، اگر آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور عید کی نماز پڑھنے گئے، آپ کی عید کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فرض جب قبول ہوتا ہے اس کے بعد ہی جو سنت عمل ہے، جو نفل عمل ہے، جو واجب عمل ہے، وہ جب ہی قبول ہوں گے جب آپ لوگ فرض پورا کریں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی بہت تحاشا برائیوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کے بچے نشے میں لگے ہوئے ہیں، کالج کی فیس ادا نہیں کر پا رہے، جو بھی معاملات ہیں آج ان سب کی نیت کریں اور اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت اتنا فضل فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو 1,00,000 حج کا ثواب مل جائے گا۔ سوچیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے کہ اللہ پاک 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے، انشاءاللہ یہ عمل دنیا بھی بنائے گا اور آپ کی آخرت بھی بنائے گا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں درود پاک پڑھنے کے بعد اور اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سورۃ الجاسیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے 1,00,000 حج کا ثواب اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتی۔ تو آج کی وجہ سے آپ لوگوں نے لازماً اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ 2 آیتیں آ رہی ہوں گی، آپ لوگ ان 2 آیتوں کو یا تو اسکرین شوٹ کر لیں یا پھر آپ لوگ ان 2 آیتوں کو قرآن پاک سے ڈھونڈ کر نکال لیں۔ اگر آپ لوگ حافظ ہیں تو آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں میں آپ کے آگے اس کا ترجمہ بیان کر دوں۔ پس اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سب بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات کر سکے، اور اگر پیسہ ہے بھی صدقہ و خیرات کر بھی سکتا ہے، پھر بھی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کے لازمی اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے۔ ویسے تو جب وہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو پڑھنے کا ثواب اس کے ماں باپ تک خود بخود پہنچا دیں گے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو بھی پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ، آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، یہ لازماً عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دولت کے تمام معاملات حل ہوں گے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اس عمل کو کرتے ہی مل جائے گا۔ دولت پیسے انشاءاللہ العزیز آپ کو چند گھنٹوں کے اندر ہی اس کے معجزات دیکھنے کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے ملیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں کوئی وسوسے آنے نہیں دینا، پوری جافشانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر فرض نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ پورے دن میں کم سے کم 2 بار، تو ایک بار صبح اور ایک بار شام اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے معاملات میں بے شمار کی آسانی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، اللہ پاک مغفرت بھی فرمائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ پاک ہماری آخرت بنانا شروع کرتا ہے، بعد میں ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کریں اور مایوسی کی حالت میں نہیں پڑیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، ایسا کون سا انسان ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کون سا انسان ہے قرآن جس کو زندگی کے اندر فائدہ نہ دے؟ اگر وہ قرآن کو پڑھے، زندگی کے اندر فائدہ نہ دے،
ایسا کون سا انسان ہے؟ آپ لوگوں نے تمام سائنسدانوں کے اوپر بھی ریسرچ کر کے دیکھ لے، گوگل کر کے دیکھ لے، ویکیپیڈیا کر کے دیکھ لے، جہاں سرچ کر لیں قرآن پاک پر ہی وہ لوگ تھیریپی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، آیتوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ترجمہ سیکھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ صرف قرآن سے جو خزانے ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ ایک بہت مشہور ابھی کا ہی واقعہ ہے، آپ کے گوش گزار کر دوں کہ سعودیہ کے ایک شیخ نے ایک جو پہاڑ تھا جبل ابو قویس، اس کو خریدا۔ کس وجہ سے؟ ایک حدیث کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں کہوں، جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے اندر خزانہ ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو جو کفار کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ تو نبی پاک نے کہا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے اس طرف شیر ہے، وہ بھی بھاگتا ہوا آئے گا اور تم سب کو کھا جائے گا، تم لوگ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ بات بھی مانو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اب اس حدیث سے انہوں نے کیا ماخذ اخذ کرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو فرما دے کہ اگر میں کہوں کا مطلب کیا؟ نبی نے کہہ دیا۔ تو جب نبی پاک نے کہا کہ اس پہاڑ کے اندر خزانہ ہے، اگر میں کہوں، جو اتنا سا وقفہ تھا، اللہ پاک نے خزانہ اس پہاڑ کے اندر ڈال دیا، اور جب اس پہاڑ کو کھودا گیا تو تیل کے سینکڑوں کنویں اس پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئے۔ یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ کتنی زیادہ احادیث پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیت کتنی بار پڑھنی ہے؟ ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے ان آیتوں کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار اس کو پڑھیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا عمل کرنا ہے؟ سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھی جائے گی، صرف 7 بار پڑھی جائے گی۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کے؟ ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 7 بار پڑھنے سے 7 زمینوں اور 7 آسمان کا رزق آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو تیسرا عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ رزق آپ لوگوں کو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اول تو پیسوں سے تقریباً 90% آج کے دور میں کام ہو رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سارے لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے۔ پہلے کے دور میں یہ تھے خود سبزی اگاتے تھے، پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیوں، ایک نام ہے یا رزاقو، اور ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہو یا اللہ، یعنی کہ یا غنیوں، یا رزاقو، یا اللہ، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا غنیوں، یا رزاقو، یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ یا غنیوں، یا رزاقو، یا اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 34 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اللہ پاک کی جو آپ پر کرم نوازش ہوگی۔ کوشش کریں اس عمل کو آپ لوگ دن میں 2 بار تو لازمی کریں، 5 نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اول آخر درود ابراہیمی کم سے کم 3 بار تو ضرور پڑھیے گا۔ کوشش کریں 11 بار پڑھیں، لیکن 3 بار ضرور پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔